ہم جیسے سفید پوش اور چھوٹے لیول سے اوپر آنے والے انسانوں یا فنکاروں کے لیے تھوڑے سے پیسے بہت زیادہ ہوتے ہیں جو عزت کے ساتھ مل جائیں۔ پھر میں نے جب ایکسپلور کرنا شروع کیا پاکستان کو، تو پاکستان میں رہتے ہوئے مجھے بہت ساری قباحتیں جھیلنی پڑی۔ بابا اشفاق احمد نے بتا رکھا تھا کہ یار گل کرنی ہے، جے کسی کو بری لگے تو پھر نہیں کرنی۔ میں پھر پاکستان سے باہر جانا شروع ہو گیا۔ آپ نے صرف دیکھا ہے، آپ کے دماغ نے کوئی حرکت نہیں کی، کچھ سوچا نہیں ہے، صرف دیکھا، اور جب وائنڈ اپ ہوا تو آپ کو بتایا گیا کہ یار سچ بولنا بہت اچھی بات ہے۔ السلام علیکم میرے عزیزو اقارب، میں ہوں افتخار افی، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے، اور آج موجود ہوں دلبروں کے شہر فیصل آباد میں، یا اس سے مضافات کا جو یہ علاقہ ہے چک جھمرا میرا خیال شاید۔ میں وہاں بیٹھ کر شاہ جی سے پوچھ رہا تھا کہ استاد محترم نے ساری باتیں کر دی ہیں، اب یہ باتیں اگر میں کروں گا نا، کیونکہ دیکھیں تاریخ تو ایک ہی ہوتی ہے نا، میں اگر بیان کروں گا تو آپ کو لگے گا کہ میں رپیٹ کر رہا ہوں۔ میں کہا شاہ جی میں کی گل کراں گا اتنے بہ کے؟ تو شاہ جی نے بڑی مہربانی کی، جی میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، ڈرامہ کے حوالے سے جس قدر اعلیٰ ترین گفتگو آپ نے سنی، کہانی کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا۔ میں نے جب چینل بنایا تھا اپنا، وہ میں نے پیسے کمانے کے لیے نہیں بنایا تھا، پینڈیمک تھا، اس پینڈیمک کے اندر میں یہ چاہ رہا تھا، کیونکہ ہم کالز کرتے تھے، گھروں میں قید تھے، فون کے اوپر 8-10 کو ہم کانفرنس کال میں لیتے تھے، اور لگتا تھا 3 منٹ کے بعد سارے مر جائیں گے، کرونا اتنا پھیل رہا ہے، یہ خوف تھا۔ تو جب پہلا رمضان آیا 2020 کا، تو میں نے حسب عادت افطاری سے پہلے واک کرتا ہوں ہمیشہ سے، تو میں نے موبائل سیدھا کیا اور بانو آپا کی ایک کوٹیشن سنائی اور اٹھا کے میں نے اپنے فیس بک چینل پہ ڈال دی۔ شام کو جب دیکھا تو عشاء کے بعد 16,000 لوگوں نے دیکھی۔ میں کہو اے بلے بلے، یہ تو 500 نہیں آتے تھے یار، حالانکہ 37,000 میرے فالوورز تھے اس کے اوپر فیس بک پہ۔ میں کرتا رہا اور 1 لاکھ پہ چلا گیا میرا چینل۔ میں وہاں کرونا کا نام نہیں لیتا تھا، بغیر ماسک کے پارک کے اندر چکر لگاتا تھا اور کوئی بات سنا دیتا تھا زندگی کی۔ جب میں نے ختم کیا کہ عید آ گئی ہے تو لوگوں نے کہا نہیں جی نہیں، آپ اس کو جاری رکھیں۔ پھر کسی وسیم صاحب جیسے سمجھدار نے کہا یار یوٹیوب پہ پا دے۔ میں نے یوٹیوب پہ ڈالا تو اس پہ پیسے آنے شروع ہو گئے۔ میں کہا لو جی ہے تو کمال کام ہے، مطلب چنگیاں گلا بھی کرو تو پیسے بھی آن۔ ہم جیسے سفید پوش اور چھوٹے لیول سے اوپر آنے والے انسانوں یا فنکاروں کے لیے تھوڑے سے پیسے بہت زیادہ ہوتے ہیں جو عزت کے ساتھ مل جائیں۔ تو یوں میرا چینل بنا۔ پھر میں نے جب ایکسپلور کرنا شروع کیا پاکستان کو، تو پاکستان میں رہتے ہوئے مجھے بہت ساری قباحتیں جھیلنی پڑی۔ مثال کے طور پہ جب میں نے پنجاب کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ بھائی یہ جو باہر سے آتے تھے وہ آپ پہ قبضہ کرتے تھے، آپ سے ٹیکس لیتے تھے، آپ کے جانور، آپ کا دودھ، آپ کی فصلیں استعمال کرتے تھے، تو بہت سارے انویڈرز کے جو ماننے والے یا چاہنے والے تھے انہوں نے باقاعدہ طور پہ مجھے تڑیاں کرائیں۔ پھر مجھے لگا کہ نہیں یار اس طرح کم نہیں بڑھنا، کیونکہ بابا اشفاق احمد نے بتا رکھا تھا کہ یار گل کرنی ہے، جے کسی کو بری لگے تو پھر نہیں کرنی۔ میں پھر پاکستان سے باہر جانا شروع ہو گیا۔ اب لوگ مجھے اکثر پوچھتے یار آپ اتنا خرچہ کیسے کرتے ہیں، اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ اب ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کے بندو آپ کو تو ارادہ چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ کے سبب پیدا کرتا ہے۔ میں نے پھر ان کو دنیا دکھانی شروع کر دی۔ پھر دنیا دکھاتے دکھاتے میں نے ایک دن سوچا کہ یار افتخار افی، ایک ایک چیز کو تو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے سوسائٹی کی، تو ایک انسٹیٹیوشن ہے جس کو شادی کہتے ہیں۔ اب یہ انسٹیٹیوشن اگر مضبوط ہو گیا تو بڑے اچھے بچے پیدا ہوں گے۔ جب بڑے اچھے بچے پیدا ہوں گے تو یہ ساس بہو کا جھگڑا، روڈوں پہ لڑائی، 30 روپے کے پیچھے کیلوں کے 2 بھائیوں کا قتل، یہ بند ہو جائیں گے، یا کم از کم کم ضرور ہو جائیں گے۔ تو میں نے پھر فوکس کر لیا اپنے چینل پہ، تقریباً 1.5-2 سال سے میں کہانی سنا رہا ہوں۔ استاد محترم نے جس کہانی کی بات کی میں وہ کہانی سنا رہا ہوں، اور تقریباً 370 سے زیادہ کہانیاں سنا چکا ہوں میں، اور مجھے بہت کم لوگ دیکھتے ہیں، لیکن جو دیکھتے ہیں ان کی زندگی پر جو امپیکٹ پڑتا ہے، اور پھر جب وہ مجھے بتاتے ہیں
تو میں ہمیشہ اپنی بیوی سے کہتا ہوں لے بھائی جنت جی تیرا ایک گھر اور بن گیا. جب بھی مجھے کوئی کہتا ہے نا کہ میں نے آپ کی کہانی دیکھی پھر میں نے اپنے شوہر سے صلح کر لی, یا شوہر کہتا ہے جی میں نے بیوی پہ ظلم بند کر دیا, تو میں کہتا ہوں یار ایک گھر اور بن گیا تیرا جنت دے وچ. کہانی کے حوالے سے میں ایک بات کرنا چاہوں گا, جب آپ کوئی ریل دیکھتے ہیں, جب کوئی فلم دیکھتے ہیں, جب کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں, ایک رائٹر نے لکھا, ایک ڈائریکٹر نے کنسیو کیا, اپنی مرضی کی ہیروئن, اپنی مرضی کا ہیرو, اپنی مرضی کا گاؤں, اپنی مرضی کا چودھری بنا کے اس نے آپ کو سارا دکھا دیا. آپ نے صرف دیکھا ہے, آپ کے دماغ نے کوئی حرکت نہیں کی, کچھ سوچا نہیں ہے, صرف دیکھا. اور جب وائنڈ اپ ہوا تو آپ کو بتایا گیا کہ یار سچ بولنا بہت اچھی بات ہے. وائنڈ اپ پہ کوئی ایسی چیز ہی ہوتی ہے نا ہر ڈرامے کے. تو آپ نے ایک اچھی بات سیکھی 26 دن گزار کے 26 قسطیں دیکھ کر. کہانی, قصہ گوئی جس کا ذکر اصغر صاحب نے کیا, ہمارے ساڑے پنڈا تھاواں تے اور ہمارے شہروں میں داستان گو آیا کرتا تھا ہمارے بچپن میں. وہ اپنی کتاب رکھواتا تھا اور چاول, آٹا اور کچھ پیسے لے جایا کرتا تھا. پھر وہ بتاتا تھا کہ میں چاند کی فلاں تاریخ کو آؤں گا, اور پھر وہ آتا تھا. ہمارے محلے میں سنت نگر کی جمپل ہوں, ہماری حویلی سے آگے سارے کھیت تھے, تو وہاں پر ایک چوپال سا بنا ہوا تھا خالی پلاٹ میں. ہم وہاں چارپائیاں بچھا کر, اور جو لوگ تھوڑے سے امیر تھے وہ اپنی کرسیاں لا کے بیٹھ جایا کرتے تھے, اور وہ داستان گو کہانی سنایا کرتا تھا. میں آپ کو چھوٹی سی ایک کہانی سنانے کی کوشش کرتا ہوں. آج سے 4000 سال پہلے قدیم مصر میں ایک گاؤں تھا, اور وہ گاؤں تھا دریا کے کنارے. وہاں پر ایک کسان تھا, جوان تھا, خوبصورت تھا, لیکن اس کی بیوی اس کی غربت کی وجہ سے بڑی تنگ تھی. اس کے بیوی کے حسن کے چرچے 7 گاؤں میں تھے, اور کسان اس سے بڑی محبت کرتا تھا. اسی گاؤں کے ایک جنگل میں, قریبی ایک جنگل میں ایک برگد کا درخت تھا, اس پر ایک چڑیل رہتی تھی. ایک رات کسان وہاں سے گزر رہا تھا تو اس نے کچھ آوازیں سنی. وہ چونکا اور اس نے دیکھا تو چڑیل تھی. اس نے کہا بھاگو نہیں, میرے پیر میں یہ کانٹا چبھ گیا ہے, اس کو نکال دو اور تم جو چاہو گے میں تمہیں دوں گی. اس نے ڈرتے ڈرتے آگے گیا, چڑیل کے پاؤں سے کانٹا نکالا, چڑیل نے اس کو ایک مچھلی دے دی. کسان دل میں کوستا ہوا چلا گیا کہ یار سگی ہوئی چڑیل تے دتی ہوئی مچھی. جب گھر گیا اس نے کاٹا تو اس میں سے ایک سونے کی انگوٹھی نکلی. اس نے جب انگوٹھی دیکھی تو اس نے کہا یار یہ تو ابھی کچھ دن پہلے اعلان ہوا تھا کہ بادشاہ سلامت کی انگوٹھی گم گئی ہے, تو یہ کہیں وہ تو نہیں. وہ جب لے کے اس کو بہل پہنچا تو پتہ چلا جی یہی تو تھی جو بادشاہ سلامت ڈھونڈ رہے تھے. پھر بادشاہ سلامت نے اس کسان کو آدھی سلطنت کا مالک بنا دیا. یہ ویسی میں نے ابھی گھڑی ہے کہانی, لیکن یہ میں جانتا ہوں جتنے لوگ ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں سب کا کسان الگ ہے, بادشاہ الگ ہے, انگوٹھی کا ڈیزائن, اس کا رنگ الگ ہے, وہ چڑیل الگ ہے, وہ برگد کا درخت الگ الگ ہے. میں نے آپ کو 1 یا 2 منٹ میں آپ کے دماغوں کو سوچنے کا موقع دیا, اس پہ پریشر آیا, آپ نے اپنے تصور سے, اپنے تخیل سے سوچنا شروع کر دیا. یہ ہے کہانی. میں نے زندگی میں کبھی کوئی پوسٹ کبھی بلا وجہ نہیں لگائی, یہ میں آج پہلی بار بتا رہا ہوں. میں بڑا سمجھدار, بڑا چالاک, بڑا کائیاں اور بڑا شاطر آدمی ہوں. اب شاطر کیوں کہہ رہا ہوں؟ شطرنج کے کھلاڑی کو شاطر کہتے ہیں. ہم نے اس کو غلط العام کر دیا, جس طرح بھی شاہ جی نے کہا یار فلاں کی ان مطلب بدل گئے. وہ بھائی شاطر تے چنگا بندہ ہوتا ہے. شاطر اگر میں نہ ہوتا, میں نے 26-27 سال شطرنج نہ کھیلی ہوتی, اس ہال میں داخل ہوتے ہی سب سے اچھی چیز مجھے شطرنج لگی ہے جو آپ نے سٹارٹ میں بنائی ہے. میں نے کہا واہ واہ واہ, پہلی شطرنج ہے جہاں نہ بادشاہ ہے, نہ گھوڑا ہے, اور نہ ہی توپ ہے, سارے پیدل ہیں. مجھے لگا یار یہ جگہ ہے تو بہت امیروں کی جگہ, میرے جیسے بے اوقات غریب کی توقع سے بہت بڑی ہے, لیکن میں نے کہا جس نے بھی بنائی ہے اس کو یہ نہیں پتہ یہاں پیدل ہیں سارے. اور آپ یقین کیجئے کہ ہم سب پیدل ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی مرتبہ مل گیا ہے, آپ نے کچھ کما لیا ہے, آپ نے کوئی بلڈنگ بنا لی ہے,
ہم سب پیدل ہیں. پیدل کی سب سے اچھی کوالٹی ہوتی ہے شطرنج کے کوئی ایک ایک قدم چلتا ہے, کبھی جمپ نہیں مارتا. اور مزے کی بات, اس کو اس لیے سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے, جب اس کو چل دیتے ہیں یہ واپس نہیں آ سکتا. اور پھر پیدل کو اس شطرنج کے اندر یہ اعزاز حاصل ہے, دیسی اگر آپ کھیل رہے ہیں تو وہ چلتا چلتا اگر آخری خانے میں پہنچ جائے گا تو آپ کو پتہ ہے جس خانے میں پہنچے گا وہ بن جائے گا. اگر وہ کوئن کے خانے پہنچے گا کوئن بنے گا, اگر وہ گھوڑے کے خانے میں پہنچا تو گھوڑا بن جائے گا. یہ صرف پیدل کر سکتا ہے. اور جڑا پہلی بادشاہ انہیں کہڑا بادشاہ بننا ہے. میرے ایسے وسیم بھائی جیسے نیچے سے اوپر آئے غریب آدمی, کوئی 10 بندہ کہ ابھی وسیم صاحب بتا رہے تھے اپنا سفر, مجھے بڑا اچھا لگا. میں کہ یار یہ بندہ تو میرے ورگا ہے, بڑا پیارا بیبا آدمی یار, جو ہے ہی بادشاہ انہوں بیچارے نو کی ہے, جڑا ہے ہی وزیر انہوں کی ہے. پیدل ایک ایک قدم چلنے والا جب جیتتا ہے تو پھر وہ بنتا ہے جس خانے میں جاتا ہے. اور اگر آپ انٹرنیشنل چیس کھیلیں گے تو پیدل چلتا چلتا کسی بھی خانے میں جب جائے گا بنتا وزیر ہے. تو جب آپ چیس کھیلتے ہیں تو آپ یہ سیکھتے ہیں کہ ایک چال کو 1000 دفعہ سوچ کے کہتے ہیں یار میں نے پیدل چلا اس کو گھوڑا لایا, میں نے فیلا لایا وہ کوئن لایا, نہیں یار میرا گھوڑا مر جائے گا. اچھا یار میں نے اگر یہ فیلا چلا وہ گھوڑا لایا, اس نے پیدل چلا نہیں, میرا گھوڑا مر جائے گا. میں شطرنج کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اس نے مجھے سکھایا. ایک تو شطرنج میں برابر کے کھانے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ تمام کو برابر پیدا کیا ہے, وہ خود کہتا ہے تمام انسان برابر ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ اتنا سوچنا, اتنا وچار کرنا, اور پھر یہ کہنا کہ نہیں یہ چال نہیں چلنی, یہ چال چلنی ہے, پھر سوچنا نہیں یار یہ چال نہیں چلنی. تو اس لیے میں اپنے آپ کو شاطر کہتا ہوں. میں زندگی میں کوشش کرتا ہوں کم سے کم غلطیاں کروں, حالانکہ میں بشر ہوں, مجھے غلطیاں کرنی چاہیے, لیکن پھر میں یہ سوچتا ہوں یار irreversible غلطی کوئی نہیں کرنی, اے نہ ہوئے کہ بندہ پھائے لگ جائے. تو اس ہال میں داخل ہو کے مجھے بڑا اچھا یہ لگا کہ ابتدا میں ہی چیس پڑی ہوئی اور اس میں سارے پیدل ہیں, پیادے ہیں, بادشاہ کوئی نہیں ہے. تھینک یو سر, یقیناً آپ کی کوئی اسٹریٹجی اس کے پیچھے ہوگی. تو کہانی کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے لگا کہ میرے اپنے بچے ڈل ہوتے جا رہے ہیں. وہ ریل دیکھتے ہیں, جھگڑے کی ہو, فائٹ کی ہو, فلم کی ہو, ڈرامہ کی ہو, ریل ٹھکا ٹھک 1 سیکنڈ 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ. آپ حیران ہوں گے, شاہ جی اس بات کو سمجھیں گے, 20 سے 22 منٹ ڈیوریشن آتا ہے میری کہانی کا انسائٹس میں. شکر ہے یار لوگ دیکھتے ہیں, اتنی لمبی کہانی 50 منٹ کی کہانی میری سنتے ہیں. جب سنتے ہیں تو پھر سوچتے ہیں, جب سوچتے ہیں تو یقین مان لیجئے میں آپ کی مدد کر رہا ہوں, آپ کے دماغ کو میں نے ایکٹیو کر رکھا ہے. آپ سوچتے ہیں کہ راشدہ جب لنڈن سے آئی تو وہ یہاں یونیورسٹی میں پڑھتی تھی. راشدہ بہت خوبصورت تھی. راشدہ کا باپ جو ہے وہ پاکستان سے ہی گیا تھا لیکن اس کی ماں گوری تھی. آپ کا تخیل اس کو کنسیو کرتے ہیں آپ, راشدہ کیسی ہوگی, سب کی راشدہ الگ ہے. میں آج آپ کو اپنے میاں مٹھو والی بات ہے, استاد محترم اس بات کو سمجھیں گے, میں آپ کے تخیل کو موقع فراہم کرتا ہوں روزانہ. اور یہ سوچو, کیونکہ جا کے پھر آپ نے ریل ہی دیکھنی ہے نا, تو آئیں کہانی سنیں. کہانی آپ کو وسعت عطا کرتی ہے. استاد جی نے بھی بات کی, ہماری دادی, ہماری نانی, ہمارا باپ تایا جو ہمیں کہانی سناتے تھے وہ کیا ہے, اور جن لوگوں نے وہ کہانیاں سن رکھی ہیں ان کو بھی دیکھ لو, اور آج کے بچے کو دیکھ لے جو کہانی نہیں سنتا. تو میں نے اپنے سارے بچوں کو کہانی سنائی ہے. میری بیوی بڑی کم گو ہے, تو میں نے کہا یار یہ کام میں کرتا ہوں. اور یقین کیجئے کہ میں اپنے بچوں کو کہانی سناتا تھا, بلکہ میری اور حاجرہ حلیمہ جو میری چھوٹی بیٹی ہے وہ مجھ سے 48 سال چھوٹی ہے, تو اس کا بچپن کا ایک کلپ بھی ہے میرے اس میں ویڈیوز کے اندر, کہ میں اس کو کہانی سنا رہا ہوں کہ ایک بادشاہ تھا. کہتے نہیں بادشاہ نہیں تھا, وزیر تھا. میں کہا اچھا, ایک وزیر تھا, اس کے سر پہ سینگ تھے. ہاں بابا, وزیر کے سر پہ سینگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں کہا اس نے تاج پہ لگا رکھے تھے. میں اپنے بچوں کے ساتھ یہ کر چکا ہوں, اور میں اپنے بیٹوں سے کہتا ہوں, اپنی بیٹیوں سے بڑی ہوں گی تو کہوں گا کہ یار یہ کہانی سنانا نہ بند کرنا. کہانی تھی تو کیمرہ ایجاد ہوا, کیمرہ ایجاد ہوا تو فلم بنی, ڈرامہ بنا, ریکارڈنگ کا سسٹم آ گیا, آپ نے پریزرو کر لیا, اور وہی کیمرہ اب آپ کے موبائل میں آ چکا ہے. یہ ساری داستان, یہ ساری کہانی استاد جی نے آپ کو سنا دی. لیکن ابھی میری بہن نے کہا بابا جی اشفاق صاحب کی بات نہ ہو, یہ ہو نہیں سکتا کہ میں اس کو کسی ان کے ذکر کے بغیر
جب نئی نئی میری نشست و برخاست شروع ہوئی بابا جی اشفاق صاحب کے ساتھ، تو میں لالچ میں ان کے پاس گیا تھا کہ ان کو ایم ڈی سے لے کر اور چپڑاسی تک سلام کرتا پی ٹی وی کا، یہ مجھے کام دلوائیں گے۔ میں بابے کے پاس گیا، اس نے میرا کام لگا دیا۔ مجھے پہلے دن کہتے ہیں کہ تو نے اب ایک کام کرنا ہے، میں جا رہا ہوں ریکارڈنگ پہ، تو نے جتنے لوگ بیٹھے سب کی تعریف کرنی ہے، اور چلے گئے۔ اب میں کہاں سے تعریف کروں؟ میں خوبصورت آدمی، پورے بال، ایسی نوکدار مونچھ رکھی ہوئی، 25-26 سال میری عمر، اور ہر مطلب بہت زیادہ تعریف سنتا تھا، جی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، آپ کی آواز بڑی اچھی ہے۔ میں کہا یار ہے کہ خیر بابا جی آئے، میں نے کہا جی سب کی تعریف کی ہے۔ کہتے ہیں 15 دن سب کی تعریف کرو اور داستان سرائے آ جانا۔ 15 دن تک سر مجھے جو بندہ ملے کو جی ماشاءاللہ کیا اچھے کپڑے پہنے، یار کتنی اچھی جوتی ہے، ارے یار اب بولتے کتنا اچھا ہے۔ اب 15 دن کے بعد جب میں جا رہا تھا داستان سرائے کی طرف، میرے پاس موٹر سائیکل ہوا کرتی تھی، تو نہر پہ میں چیخ رہا تھا، میں بھر چکا تھا۔ اب میں کہہ سکتا ہوں کہ میرا تکبر، میری انا مجھے تانے دے رہی تھی، جوتے مار رہی تھی، یار تو سب کی تعریف کیوں کر رہا ہے؟ خیر میں وہاں پہنچا تو کہتے ہیں ہاں کاکا کی حال ہے؟ میں کہا ٹھیک ٹھاک۔ کہ تعریف کی؟ میں کہا ہاں جی سب کی تعریف کی۔ کہتے بس اب تو نے ایک کام کرنا ہے، ساری زندگی یہی کرنا ہے۔ وہ میں کہا بابا جی خدا دا خوف کرو، اے لوگ اس قابل ہے نے؟ کہتا اے سب تو نکما تو ہیں۔ اور مجھے شعر سنایا بھگت کبیر کا کہ میں برے کو ڈھونڈن لکھ رہا، برا ملا نہ کوئی، جب میں جھانکا آپ نے اندر مجھ سے برا نہ کوئی۔ میں کہا یار تو بڑی عجیب جی گل ہے۔ اب خیر دل پہ پتھر رکھ کے 40% تعریف کر دی، 60% تانے دے دیے، بدتمیزی کر دی۔ اب جوان ایسے ہی ہوتے ہیں سر، اب اتنی جلدی تو تبدیلی نہیں آتی۔ تو ایک دن زاویہ کی ریکارڈنگ کے دوران بڑے موڈ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا بابا جی کچھ ایسا لکھ دیں کہ میری زندگی بدل جائے۔ اب زندگی بدل جائے، نوجوان کیا سوچتا ہے کہ پیسہ پوسا آ جائے، کوئی کام شاہ ملنا شروع ہو جائے، پیسے ہی چاہیے ہوتے نا جوانی میں۔ انہوں نے کاغذ پہ لکھا تکبر کے خلاف جہاد کرے اور پیارے فیس کو اپنا دائمی تھیم بنا لیں۔ میں نے پڑھا، میں کہا بابا جی میرے جی تکبر کتنے گا؟ کہندے یار میں بے وقوف جی پتہ نہیں کی لکھتا، پاڑ کے سٹ دے۔ ان کی واحد تحریر آج بھی میرے پاس ہے۔ جب بابا جی دنیا سے چلے گئے تو میں نے اس کاغذ کو پڑھا، اس کو سوچا، پھر ڈھونڈنا شروع کیا، اور جب میں نے پڑھتا لگایا تو پتہ چلا ایک چھوٹا سا شوہر متکبر، ایک چھوٹا سا ہمسایہ متکبر، ایک چھوٹا سا ایکٹر متکبر، ایک چھوٹا سا بیٹا متکبر، ان سب کو جب جوڑا تو ایک پورا کلبوت بن گیا۔ اوئے ہوئے ہوئے، میں کہتی گل کر رہے سن۔ آپ یقین کر لیجئے آپ کی زندگی میں جتنا مرضی پیسہ آ جائے، میں ابھی شاہ جی کو بتا رہا تھا وہاں گفتگو میں کہ میرے پوری دنیا میں نا جہاں بھی میں جاؤں، پاکستان ہو، پاکستان سے باہر ہو، ٹیکسی چلانے والا یا وہ جو بیچارے اور جاب کرتے ہیں، سیکورٹی سے لے کر کھرب پتی بزنس مین تک میرے میزبان ہوتے ہیں پوری دنیا میں۔ میرے بیٹے مجھے بتا رہے ہوتے ہیں بابا جی یہ جو ابھی آپ نے ویڈیو ڈالی ہے یہ فلاں گاڑی اور اتنے کروڑ کی ہے۔ اچھا بابا جی ابھی جو بیلجیم جا رہے تھے آپ فرانس سے، یہ فلاں ہے۔ میں کہا اچھا، تو میرے کو 8 ماڈل گڈی ہے میری سیکنڈ ہینڈ ہے، سامنے لے آ کے کھلا رہی ہے، میں تڑلے نال پوچھو سارے انہوں، جی ایم صاحب نے مجھے ریسیو کیتا ہے۔ اور ابھی میں بلکہ بتا رہا تھا جی ایم صاحب آئے، انہوں نے ہاتھ لایا، اس کے بعد میری گاڑی کا بمپر دیکھا کیونکہ وہ اس دوسرا بمپر ہے ٹوٹ گیا تھا، رنگا ہوا نہیں ہے۔ میں کہا سر گاڑی کا کھڑی کرنے کے ہوتے میں کھلار کے اندر آ گیا۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے پاس پیسہ کتنا ہے، مجھے اس سے بڑا فرق پڑتا ہے کہ آپ نے مجھ سے محبت کیا کی تھی، آپ نے مجھ سے پیار کتنا کیا تھا، میں کتنا اچھا آرٹسٹ ہوں، کتنا مشہور ہوں، اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس سے آپ کو ضرور فرق پڑے گا یار با اخلاق کتنا تھا، مسکراتا کیسے تھا، گفتگو کیسے کرتا تھا۔ یاد رکھیے یہاں وہ لوگ جن کے پاس 9 کروڑ کی گاڑی ہے وہ ابھی مری چلتے ہیں، اور ایک بیچ میں آ جائے جس کے پاس 50 لاکھ کی گاڑی ہے، ایک کے پاس 1.5 کروڑ کی گاڑی ہے، ایک میری بھی ہے سیکنڈ ہینڈ 8 ماڈل وہ بھی چلے گی، پھر ایک مہران بھی لے لیتے ہیں، ایک لڑکے کو موٹر سائیکل پہ بھی لے جاتے ہیں ایک فیملی کو، پھر ایک کو یہاں سے بس میں بٹھا دیتے ہیں۔ یہ سارے جب مری پہنچیں گے آگے پیچھے پہنچ سکتے ہیں، نظارہ ایک ہی ہوگا۔ مری کی خون خوائیں
ارب پتی کو زیادہ محظوظ نہیں کریں گی۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ارب پتی وہاں سے مٹن کھا لے گا، میرے جیسا دال کھا لے گا۔ یاد رکھیے گا، زندگی ایک لمحے کا نام ہے۔ یہ ایک لمحہ جس کو ملائیں تو 60 سیکنڈ کا 1 منٹ بن جاتا ہے، پھر 1 گھنٹہ بن جاتا ہے، 24 گھنٹے کا 1 دن بنتا ہے، پھر 365 دن کا 1 سال ہوتا ہے، پھر 1 دہائی بنتی ہے۔ میں ایک ایک لمحہ جی کے 56-58 سال کا ہو گیا، لیکن جیا کتنا؟ 1 لمحہ۔ اور وہ لمحہ جب آپ مجھے سن رہے ہیں اور میں بول رہا ہوں، بس یہ ایک لمحہ زندگی ہے، جیون ہے۔ جب ہم یہاں آئے تھے وہ ماضی قریب ہو گیا، آئندہ کیا ہونا ہے مجھے پتہ ہی نہیں، میں نے کی پتہ ہے، میں باہر نکلا ہارٹ اٹیک ہو جائے۔ تو ایک لمحہ جینے کے لیے اتنا تردد۔ ابھی میں وسیم بھائی کے پاس بیٹھا، وسیم بھائی نے مجھے کچھ کام کی اور علم کی باتیں بتائی، دولت کمانے کے گر بتائے، تو تھوڑی دیر کے لیے میں بڑا جذباتی ہو گیا۔ میں کہا یار اسی تو لکھتے لکھاندے رہنے ہیں، ہر وقت سوچتے رہتے ہیں، کوئی کہانی سنتے ہیں۔ مطلب میں ابھی یہ کہہ رہا تھا شاہ جی کو، قاسم علی شاہ صاحب کو، میں ان کو کیا کہ اسد الدین سید صاحب کو، استاد محترم کو، کہ یار اس نے جو بات کی ہے نعیم بخاری صاحب نے، وہ کیا کہا ہے انہوں نے؟ اپنی ماں کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو پیرالائز تھیں۔ میرے والد صاحب 25 سال بستر پہ رہے ہیں۔ جب میرے والد صاحب کو غسل دیا جا رہا تھا تو میں نے اپنے کزنوں کو بلایا، میں نے کہا میرے باپ کی کمر دیکھو، انہوں نے کہا صاف ہے۔ میں نے کہا نہیں، یہ شخص 25 سال سے بستر کے اوپر ہے، ایک بیڈ سور نہیں ہے اس کے۔ ہم 5 بیٹوں نے، ان کے پوتوں نے، ان کے نواسوں نے اپنی کمریں دوری کر لی، صبح شام پیمپر چینج کرتے رہے، پاسے بٹاندے رہے، بستر ایسے لا دیے، ایک وہ جو بڑا اچھا سا ایک بیڈ ہوتا ہے میڈیکیٹڈ، وہ لا دیا۔ ہمارے باپ کو تکلیف نہیں ہوئی، یہ جا اپنی مرضی سے رہا، اس کے کمرے کا اے سی بند نہیں ہوا، اس کی کمر کے اوپر کوئی زخم نہیں ہوا۔ تو نعیم بخاری صاحب جو بات کر رہے تھے، ایک عورت، ایک مریض کی جو پیرالائز ہو، صفائی کرنا خالہ جی کا واڑا نہیں ہے۔ 24 گھنٹے ہم سارے بھائی سر پہ کھڑے ہوتے تھے اور فون ہاتھ میں ہوتا تھا، یار گھر سے فون آ جائے، اے پیمپر مک گئے نے، پائیوڈین لے کر آنی ہے، فلاں کرنا ہے۔ وہ یار وہ شخص بات یہ کر رہا ہے کہ اس کی والدہ محترمہ بیچاری بیڈ پر تھیں۔ اب عورتیں صفائی، بیویاں، میں اپنی بیوی کو کیوں کہوں میری ماں کی صفائی کرے؟ وہ پیمپر بدلنا آسان کام ہے، دھونا دھلانا آسان کام ہے۔ اور ہر شخص نے اس کے اوپر اٹھا کے بات کی، کیونکہ آپ نے کبھی کسی ایسے مریض کو ڈیل نہیں کیا، وہ مرد ہو، وہ عورت ہو، جو پیرالائز ہو، اس کی صفائی، اس کی ستھرائی، اس کی خوراک، مطلب آخری بل میرے والد کی ڈیتھ کے بعد، ابھی ستمبر میں ان کی ڈیتھ ہوئی پچھلے، تو 20-22 دن کے بعد مجھے ایک ڈاکٹر کی کال آتی ہے۔ میں کہا جی، کہتا وہ فزیوتھراپسٹ تھا میرے والد کا، انہوں نے کہا وہ 18,000 روپے ہے۔ تو میں نے کہا بیٹا ڈبل لے جا، آجا تیری مہربانی۔ اس کو پھر میں نے پیسے دیے۔ تو نعیم بخاری صاحب نے جو بات کی، ایک تو اپنی والدہ کے بارے میں کی، اور نعیم بخاری کا کام، نعیم بخاری نے جو آج تک کام کر رکھا ہے، یا ان کا جو مزاج ہے وہ آپ جانتے ہیں، اس قدر مغلظات بکی ہیں اس شخص کے لیے۔ اور میں بڑا حیران تھا کہ یار اللہ نہ کرے یہ جو بات کر رہے ہیں، وہ اپنی والدہ کے لیے بات کر رہے تھے جو بستر پہ تھی، اللہ نہ کرے آپ کے گھر میں کبھی کوئی بستر پہ چلا جائے، میں پوچھاں گا پیمپر کیویں چینج ہوتا ہے، میں پوچھاں گا کیویں پاسے دوائی دینے، میں پوچھاں گا کیویں وہ جو بیڈ ہوتا ہے، وہ جو جس میں ہوا بھر جاتی ہے، وہ بستر جب پینچر ہو جاتا تو کیسے راتوں کو بھاگ کے لے کر آتے ہیں آپ۔ تو حوصلہ رکھیں، خاطر جمع رکھیں، ہمارے ملک کے بڑے، وہ چاہے نعیم بخاری صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو، یہ بہت بڑے لوگ ہیں، ان کی اس حوالے سے ان کو چھوڑ دیا کریں کہ یہ بڑے نے۔ تو خیر بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گئی۔ شاہ جی میں معافی چاہتا ہوں آخر میں، کیونکہ شاہ جی آگے کھلو گئے نے، میں اپنا ایک کلام سنا کے اجازت چاہوں گا، اور وہ جس کو آپ نے بڑی پذیرائی دی کہ کسی بشر میں 1000 خامی اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا، کسی بشر میں 1000 خامی اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا، کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا، اگر منادی کو لوگ آئیں تمہیں قریدیں تمہیں منائیں، تمہاری ہستی کے گیت گائیں، تمہیں کہیں کہ بشر میں دیکھی برائیوں کو بیان کر دو تو چپ ہی رہنا۔ جواز یہ ہے، دلیل یہ ہے، ضعیف لمحوں کی لغزشوں کو
حرام نعتوں کی قربتوں کو، ہماری ساری خباثتوں کو، ہماری ساری حماقتوں کو وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، مگر وہ چپ ہے۔ اگر وہ چپ ہے تو میری مانو وہ کہہ رہا ہے کہ چپ ہی رہنا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، پلیز بجا لیجئے، اچھا لگے گا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے لوکاں دے عیب کجن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے زندگی میں آج تک اللہ تعالیٰ سے پیسہ نہیں مانگا، کبھی بھی نہیں مانگا۔ میں اللہ تعالیٰ سے صرف یہ گزارش کرتا ہوں کہ یا اللہ تو راضی ہو جا۔ اور بابا جی سے پوچھا کہ بندہ راضی اللہ راضی کیسے ہوگا، تو انہوں نے کہا یار بندے دی عزت کر۔ یہ جو بیٹھا ہوا ہے نا، یہ آپ سب، میں اعتراف کرتا ہوں، آپ کا بیرا، آپ کا چوکیدار، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ تمام سے کم ترین ہوں۔ میں نے یہ سیکھا بابا جی اشفاق صاحب سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیت عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ بہت شکریہ۔